إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معزز حاضرین جمعہ، محترم دینی و ایمانی ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کی بندگی اور عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی اور عبادت کے اندر میری اور آپ کی زندگی کا کٹنا اور گزرنا میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن جیسا انسان آج تک نہ اس دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک اس دنیا میں آئے گا۔ آپ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل، اور تمام اماموں کے، تمام انبیاء کے امام اور تمام لوگوں کے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی ساری چیزیں اپنی امت کو بتلا دی، اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں بھی بتلا دیں جو ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیتی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا وہ ہمارے سماج اور معاشرے کی انتہائی گھٹیا، بدترین اور بری عادت اور صفت ہے، جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس صفت، اس بری عادت کے اندر گرفتار، اس گھٹیا، بری، بدترین عادت اور صفت کو ہمارے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے یا اردو زبان میں بولا جاتا ہے خود غرضی، مطلب پرستی اور مفاد پرستی۔ اسی طرح سے انگلش جاننے والے حضرات اس کو
انگلش بولنے والے حضرات اس کو سیلفشنس کا نام دیتے ہیں، خود غرضی، اور جس کے اندر خود غرضی پائی جاتی ہے اس کو سیلفش انسان کہا جاتا ہے۔ اور ہندی بولنے اور سمجھنے والے انسان جانتے ہیں کہ خود غرضی یا مفاد پرستی اور مطلب پرستی کو سوارتھی کہا جاتا ہے، سوارتھ کہا جاتا ہے، اور مطلب پرست انسان کو سوارتھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب اس لفظ کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ خود غرضی کیا چیز ہے، اسے کہتے ہیں خود غرضی، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح سے خود غرضی کی کون کون سی شکلیں، اس کے مظاہر اور اس کی قسمیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ خود غرض انسان کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلے گا، کس طرح سے معلوم چلے گا کہ فلاں انسان یہ بڑا ہی خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، مطلب پرست ہے، سوارتھی انسان ہے۔ اسی طرح سے خود غرض انسان سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے، اور اسی طرح سے خود غرضی کے اسباب اور ریزنز کیا ہوتے ہیں، کیوں ایک انسان اور خاص طور پر مسلمان خود غرض بن جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، خود غرضی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، جو خود غرض انسان خود بھی اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر اس خود غرضی کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ خود غرضی، مطلب پرستی، مفاد پرستی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ سب سے پہلے مجھے اس نہایت ہی گھٹیا اور بدترین اور بری عادت اور صفت سے بچائے، اور عام سننے والوں کو بھی اور سننے والیوں کو بھی اگر ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، سن کر اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، اپنی اس بیماری کا علاج کرنے والا بنائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ خود غرضی میرے بھائیوں یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے۔ خود غرضی کے اندر کیا ہوتا ہے، خود غرضی کے اندر انسان صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت۔ خود غرضی کے اندر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے کہ بس اس کا بھلا ہو جائے اور دوسرے بھاڑ میں جائے۔ خود غرض انسان، مطلب پرست انسان، سیلفش انسان، دوسروں کے احساسات اور جذبات کی اسے فکر نہیں ہوتی ہے، بس اپنا فائدہ ہو گیا، اپنا بھلا ہو گیا، اپنے کو خیر پہنچ گیا، بس اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اپنا فائدہ کرنے کے چکر میں چاہے دوسرے کا نقصان کتنا بھی ہو، اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خود غرضی یا خود غرض انسان، سیلفش انسان۔ خود غرضی یہ جیسا کہ میں نے کہا انتہائی گھٹیا اور بدترین اور بری عادت اور صفت ہے۔ اگر عمومی اعتبار سے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے 4 خود غرض لوگ گزرے ہیں، ان سے بڑا خود غرض کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ دیکھو خود غرضی کا ٹاپک یہ ہے، ایسا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اس کا کیا تعلق ہے کتاب و سنت سے، قرآن مجید اور احادیث سے، یا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس لیے باتیں بھی کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسے، یہ برے خیالات چلتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں بیان کرنے کی؟ بھائی یہی چیزیں بیان کرنے کی ہے۔ انہی چیزوں نے سماج اور معاشرے میں محبت کا گلا گھونٹا ہے، یہی چیزیں نفرتوں کا باعث بنتی ہے، انہی چیزوں سے رشتے ناطے کھٹاس میں پڑتے ہیں، یہی خود غرضی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور محبت اور قربانی کا جذبہ نیلام ہو جاتا ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کی؟ ضرورت ہے انہی چیزوں کو بیان کرنے کی۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے نماز، روزے، مسجد یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ ہم نے سمجھا ہے ایمان اور عقائد یہی دین ہے، ہم نے سمجھا ہے عبادات یہی دین ہے۔ بھائی اخلاق بھی دین ہے، اخلاق اور کردار بھی دین ہے، اور خود غرضی
یہ اخلاق اور کردار میں آتا ہے. جس میں اخلاق اور کردار نہیں ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں, کوئی باتیں نہیں ہے. لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں, میں تار جوڑنا چاہتا ہوں, میں کڑی جوڑنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے اس موضوع اور ٹاپک کی, تاکہ لوگوں کا وسوسہ اور غلط خیالات اور غلط وہمات ان کے ذہن و دماغ سے نکل جائے. میرے بھائیو, خود غرضی, جیسا کہ میں نے کہا 4 قسم کے لوگ گزرے ہیں, اور ایک طبی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. وہ دنیا کے سب سے خود غرض, ان سے بڑا خود غرض کوئی نہیں آیا, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے مسلمان یا اکثر مسلمان معاشرے کے اندر خود غرض اور مفاد پرست بنے بیٹھے ہیں. خود غرضی میرے بھائیو یہ ہمارے اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے. اللہ خود غرضی کو پسند نہیں کرتا, اس کے رسول خود غرضی کو پسند نہیں کرتے کہ انسان مفاد پرست اور خود غرض ہو جائے, مطلب پرست ہو جائے. سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ خود غرضی کی شکلیں, اس کے مظاہر ہمارے سماج اور معاشرے میں کون کون سی پائی جاتی ہیں, یا خود غرض انسان کی نشانیاں کیا ہیں. سب سے پہلی چیز, خود غرض انسان جو ہوتا ہے اس کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے وہ احسان فراموش ہوتا ہے. کسی کے احسان کو نہیں مانتا, احسان کتنا بھی کرو وہ کسی کا احسان نہیں مانتا, کیونکہ بس اس کو لگتا ہے میرا فائدہ ہو گیا, میرا کام نکل گیا, بس اب دوسرے نے کچھ بھی کیا ہو. ہمارے اسلام کا بنایا ہوا اصول اور قانون ہے. اللہ رب العالمین نے قاعدہ اور اصول اور قانون بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کے لیے. سورہ رحمان اٹھائیے, اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی تمہیں سکھ پہنچائے, تمہارے کام آئے, تمہارا بھلا کرے, مصیبت میں تمہیں آرام پہنچائے, مشکلات سے تمہیں نکال دے, تو اس احسان کا بدلہ احسان ہی ہے, تاکہ تم بھی اس کی تکلیف میں, اس کی پریشانی میں کام آؤ, احسان فراموش نہ بنو. اگر کام نہیں آ سکتے کم سے کم اس کے احسان کا اعتراف تو کرو, احسان کا اعتراف تو کرو. احسان فراموش انسان خود غرض ہوتا ہے. خود غرضی میں, مطلب پرستی میں, وہ کسی کے بھی احسان کا کوئی یاد نہیں رکھتا, بھول جاتا ہے. دیکھیے آپ کس طرح سے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. 2 دوست ہیں یا 2 بھائی ہیں, 2 رشتے دار. ایک کی ماں یا کوئی بھی قریبی رشتے دار ان ٹھنڈ اور سردی کی راتوں میں لگن شاہ میں ایڈمٹ ہے. اب دوسرا بیچارہ اس کا دوست اور قریبی سوچتا ہے یار ٹھنڈ کا زمانہ ہے, چلو یار اس پر مصیبت آئی ہے, میں بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہ جاتا ہوں, رات گزار لیتا ہوں, ایک کے ساتھ دوسرا ہوگا, اس کی بھی رات کٹ جائے گی اور میں اس کے غم کا سہارا بن جاؤں گا. دوسرے نے اس کے ساتھ احسان کیا, اس مصیبت میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا. ہاسپٹل میں رہنا, اگرچہ آدمی مریض نہ ہو, راتیں گزارنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. ہاسپٹل میں بیمار ہی نہیں رکتا ہے, وہ رکتا ہے بیمار کے ساتھ جس کے پاس دل گردہ ہو, بہت اعلیٰ اخلاق اور کردار والا. اب ہو گیا, اس کی ماں کا علاج بھی ہو گیا, ڈسچارج بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. اب خدا نہ خواستہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے کو یہ تکلیف آ گئی, اب پہلا شخص احسان بھول گیا اور کچھ یاد نہیں ہے. پہلے شخص کی قربانی, خود غرض انسان قربانیوں کو بھول جاتا ہے, دوسرے کی قربانی یاد نہیں رکھتا. یہ خود غرض انسان کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. اپنا فائدہ نکل گیا, دوسرے کی قربانی یاد نہیں ہوتی ہے, اور دوسروں کے لیے وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے, اور نہ دوسرے کی خوشی اور غم سے مطلب, بس اپنا فائدہ, اپنا مواد. کتنے لوگ ہیں, دیکھیں کتنے لوگ احسان فراموش ہمارے مکرانے میں پائے جاتے ہیں. لوگوں نے, رشتہ داروں نے, خاندان والوں نے, بھائیوں نے احسان کیا جب وہ قرض کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے, پیسہ نہیں تھا, کاروبار نہیں تھا, ان کو اپنے ہاں جاب دلائی, ان کو اپنے ہاں کام دلوایا, ان کو پیسہ ادھار دیا اور ان کا قرضہ چکوایا. سب کچھ ہونے کے بعد اب ویل سیٹل ہو گئے, سارے احسان بھول جاتے, سارے احسان فراموشی ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, بہت زیادہ. لوگ بھول جاتے ہیں دوسروں کے احسان. بھول جانا تو اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہاں بھائی ان کا ہمارے اوپر احسان ہے,
اسلام کا بنایا ہوا قانون ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مومن احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ احسان کو یاد کرنے والا اور احسان کا اعتراف کرنے والا ہوتا ہے. لیکن خود غرض انسان میرے بھائیوں کسی کے احسان کو نہ مانتا ہے، نہ اعتراف کرتا ہے، نہ اس کو یاد کرتا ہے. دیکھیے خود غرض انسان یہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے. اور اسے اللہ کی جتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ نے کتنی بھی نعمتیں دی ہوں، کہ کسی نے کتنا بھی بھلا کیا ہو، شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا. کچھ بھی کر دو، کہتے ہیں نا بہت سارے شیخ صاحب ان کے ساتھ کچھ بھی کر دو یہ ویسے کی ویسے رہنے والے ہیں. کچھ بھی کر دو ان کے ساتھ، کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑنے والا. یہ مفاد پرست اور مطلبی پرست لوگ ہیں، ان سے کیا محبت کی جائے، کیا ان سے رشتے تعلقات جوڑے جائے. یہ خود غرض اور سیلفش انسان ہے جو کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. اس اعتبار سے خود غرض انسان، اس کی علامت کی بات کی جائے، خود غرض انسان صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر. تبھی تو دوسروں کے جذبات کا گلا گھونٹتا ہے، دوسروں کی ترجیحات کا گلا گھونٹتا ہے. وہ صرف اپنی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے. میری ضروریات پوری ہو گئی، میرے کام نکل گئے، اور لوگوں سے کام نکلوانے کی پلاننگ کرتا ہے. کس طرح سے بس ان سے اپنا کام نکلوا لوں، میرا کام ہو جائے اور خلاص خلاص معاملہ. بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں شیخ صاحب میرا فلاں دوست ہے، فلاں کام آیا ہم سے کروا لیا، بعد میں پتا چلا کہ یار یہ ہمارے ساتھ پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے کام نکلوانا چاہتا تھا، کام نکال کے اب ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق. بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں. اور دوستوں میں لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اس ٹائپ کے دوست ہوتے ہیں خود غرض اور مطلبی قسم کے انسان، صرف اپنا کام نکالنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور پھر کیا سوچتے ہیں یہ بہت بڑا ہنر ہے ہمارے پاس، بہت بڑا کمال ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے کام نکلوا لیتے ہیں، اور اپنا کام ہوتے ہی اور لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں دیکھیے بس کام نکلوا لیا میں نے تو ہو گیا. خود غرض انسان میرے بھائیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہتر ہوں. اس اعتبار سے ابلیس سب سے بڑا خود غرض، سب سے نمبر 1 پہ خود غرض. اللہ نے کیا نہیں دیا اس کو، اللہ نے کیا نہیں دیا، فرشتوں کے ساتھ رکھا، کیا اس کو عزت، کیا عظمت عطا کی. تھا وہ جنات میں سے تھا، دنیا میں جنات رہتے تھے، اس کی ضروریت رہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو عزت دی، اس کو عظمت دی، اس کے مقام کو اونچا کیا. فرشتوں کے ساتھ وہ جنت میں رہا کرتا تھا، لیکن بن گیا خود غرض، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا. اللہ رب العالمین نے اس کی خود غرضی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی الفاظ میں مختلف شکلوں میں بیان کیا ہے. فرمایا اے ابلیس تیری عزت کو دیکھ، تیری عظمت کو دیکھ، تیرے مقام کو دیکھ جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، ناشکرا مت بن، ناشکرا مت بن. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، حکم تیرے رب کا ہے، تیرے رب کا حکم ہے، میں نے حکم دیا ہے، کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا تجھے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آدم کو جو سجدہ کر رہے ہیں فرشتے، کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ کیوں اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے؟ اور آ گیا انا کے اندر اور کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خود غرضی میں مبتلا ہو گیا کہ میرے پاس جو مقام ہے وہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے، آدم کو نہیں ملنا چاہیے. اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت گزرے گی. خود غرض انسان میرے بھائیوں ہمیشہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، میرے پاس جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو. اور وہ کسی کو نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا. اور خود غرضی آتی ہے سب سے زیادہ جب انسان مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس دنیا کا سب سے بڑا خود غرض اور مطلب پرست اور مفاد پرست انسان تھا قارون. اللہ نے کیا دیا تھا اس کو، کیا دیا تھا، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آج 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کے آدمی مالک بننے کے بعد اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا سمجھتے ہیں.
کیا کما لیا؟ ارے بھائی 4-4 کروڑ کمانے والے سیکنڈوں میں 4-4 کروڑ کمانے والے موجود ہیں اس دنیا میں، جو ان کی سیکنڈ کی آمد 4-5 کروڑ ہوتی ہے، لیکن آج 2 پیسے کمانے کے بعد اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھنے والا خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مفاد پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ ہمارے یہاں جو کروڑ پتی لوگ پائے جاتے ہیں نا، جن کے خاص طور پر باڑے چلتے ہیں، کس طرح سے مفاد پرستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب کام زیادہ ہوتا ہے نا ان کے پاس، مزدور بیان کرتے ہیں ہم سے، کام زیادہ ہوتا ہے نا تو اس طرح سے ذی حضوری کریں گے، اس طرح سے یار آپ بس 1 مہینے کا میرا کام کر دو، آپ پرماننٹ رہ جاؤ گے ہمارے یہاں، تمہاری تنخواہ ڈبل کر دیں گے، تمہیں کبھی نہیں نکالیں گے، یہ سہولت دے دیں گے، وہ سہولت دے دیں گے۔ اور 1 مہینہ بیچارے مزدور نے دنوں رات محنت کر کے کام کر کے دے گیا، خلاص جاؤ اب تمہاری چھٹی، اب ہمیں واپس کام نہیں۔ استغفر، کیا ہے؟ خود غرضی ہے۔ انسان اپنا ٹائم اور مال، اپنا کام نکالنے کے بعد دوسروں کو رفو چکر، یہ خود غرضی ہے، مفاد پرستی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، جھوٹے وعدے کر کے کسی سے فائدہ حاصل کرنے والے۔ قارون اللہ نے مال دیا تھا میرے بھائیو، اتنا مال تھا کہ ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ ہمارا دماغ بھی نہیں جا سکتا وہاں کتنا بڑا۔ تو خزانے کے خزانے اس کے پاس تھے۔ اللہ نے خزانوں کی صرف اتنی سی مثال دی، خزانوں کی کوانٹٹی بیان نہیں کی، اس کے پاس کتنا مال تھا، صرف چھوٹی سی مثال بیان کی ہے۔ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، جو خزانے اس کے پاس تھے نا مال و دولت کے، جو خزانوں کی جو تالے تھے، خزانوں کے تالے لگاتا تھا، ان کی چابیاں بڑے بڑے جانور اٹھاتے تھے۔ خزانوں کو اٹھانے کے لیے، چابیوں کو اٹھانے کے لیے انسان نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے جانوروں پر لاد کر وہ تالا کھولنے کے لیے خزانہ تالوں کی چابیاں لائی جاتی تھی۔ کتنا مال ہوگا، کتنا مال ہوگا۔ جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھے، اس سے زیادہ بھی مالدار دنیا میں موجود ہیں یہاں پہ، جن کی سیکنڈوں کی کمائی لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، بے تحاشا پیسہ ان کے پاس۔ کیا خود غرضی میں مبتلا ہو گیا؟ اللہ نے احسان کیا اس کے اوپر، مال دے کر اللہ نے احسان کیا۔ کسی کے پاس مال ہے وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عطا ہے۔ جس کو بھی مال ملتا ہے وہ اس کی ٹیلنٹ، اس کی صلاحیت، اس کے کارناموں سے نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ کی توفیق اور عطا سے ملتا ہے۔ کہا لوگوں نے نصیحت کی، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے مال دیا ہے، خود غرض مت بن، اپنا فائدہ مت دیکھ، مفاد پرستی میں مبتلا مت ہو۔ اللہ نے دیا ہے، لوگوں کے کام آ، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اب بڑا خود غرض بنا اور کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس مال، خزانہ، سرمایہ ہے، یہ میری بیس پر ہے، سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگ گیا، میں نے کیا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اللہ نے ہکڑی نکال دی اس کی خود غرضی کی، سب کچھ دھسا دیا، برباد کر دیا۔ سب سے دوسرے نمبر پر خود غرض انسان آیا، قارون آیا۔ اب اس قارون کے قصے سے ہر آدمی کو سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مال کے نشے میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو، خود غرضی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے احسان کیا ہے، اس مال کے ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ہوتا کیا ہے، خود غرض انسان ہمارے یہاں مال کو بٹور کے رکھتا ہے، تجوریاں بھر بھر کے میرا مال کم نہ ہو جائے اور یہ مال میری اولاد کے پاس رہے، میری اولاد اس سے بزنس کرے، کروڑوں کمائے، یہ چلتا رہے اور نسل در نسل چلتا رہے، مال ختم نہ ہو۔ یہ خود غرضی ہے، جس مال کی خود غرضی میں، مفاد پرستی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات کا تیسرا خود غرض انسان تھا فرعون، وہ بھی خود غرضی میں مبتلا ہو گیا۔ اور کیا کہتا تھا، کیا دعویٰ کرتا تھا، کیا چاہتا تھا وہ، لوگ اسے رب مانے، رب پروردگار مانے، رب العالمین مانے، یہ اعلان کرتا تھا۔ اللہ نے دی تھی شان، شوکت، حکومت، سلطنت سب عطا کی تھی، پاور دیا تھا۔ انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا تھا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ تیسرا سب سے بڑا خود غرض بن گیا۔ چوتھا خود غرض نمرود تھا۔ اس نے کیا اعلان کیا، ابراہیم سے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ وہ اس نشے میں مبتلا ہو گیا، اس خود غرضی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ چاروں لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے،
خود غرضی میں مبتلا ہوئے، مفاد پرستی میں مبتلا ہوئے، سیلفش بن گئے، اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ نمرود کو تو ایک مچھر نے مار ڈالا، ایک مچھر نے، اس کا عذاب مچھر بن گیا، اور قارون کو اس کے مال نے ہی دھسا دیا، مال کے نیچے دھس گیا، اور فرعون یہ سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور ابلیس تو کل قیامت تک مردود اور دھتکارا ہوا ہے۔ احساس ہر آدمی جائزہ لے، خود غرض اگر بنا ہوا ہے، وہ مفاد پرست بنا ہوا ہے، جو انجام ان کا ہوا ہے وہی انجام ہونے والا ہے۔ خود غرض انسان کی نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے، اللہ نعمتیں نہیں دیتا۔ خود غرض انسان، کیونکہ خود غرض انسان یہ دوسروں کے کام نہیں آتا، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے۔ دیکھیے خود غرضی، دیکھو میرے بھائیو، کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی بہت یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، ہر انسان کی فطرت میں، نیچر میں داخل ہے، لیکن خود غرضی اس وقت بری ہے جب انسان اپنے مفاد کے چکر میں دوسروں کو نقصان پہنچانے والا بن جائے، دوسرے کو پریشان کرنے والا بن جائے اپنے مفاد کے چکر میں۔ یہ خود غرضی بری ہے، یہ خود غرضی بری ہے۔ ورنہ ایک مومن کبھی بھی مفاد پرست نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی نعمتوں سے، اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے بھلا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یألف ویؤلف، مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وہ مومن نہیں ہے جس سے لوگ محبت نہیں کرتے، نہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کس طرح سے مومن دوسرے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، مفاد پرست نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں چاہتا ہوں پھر آپ کے سامنے بیان کروں، جو قرآن کی اس آیت کا شان نزول ہے۔ قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ الحشر کی 9 نمبر کی آیت، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود تکلیف میں ہے، خود تنگ دستی میں ہے، لیکن پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کب یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصابنی الجہد، میں بہت پریشان ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اتنے دنوں سے میرے پیٹ میں کھانے کا لقمہ نہیں گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کا انتظام کر دیجئے، کچھ کھانا کھلا دیجئے۔ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جاؤ میری بیویوں کے پاس جاؤ، چکر لگا کے آؤ، کچھ ہماری بیویوں کے پاس کوئی کھانا بچا ہے کہ آج جا کے آئے صحابی رسول۔ کسی نے کہا صرف ہمارے پاس پانی ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس صرف یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ آیا صحابی اور بیان کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں تو اتنا کچھ نہیں ہے کہ اس مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ کوئی ہے تم میں سے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، جو اس رسول کے مہمان کو اپنا رسول بنائے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔ انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ مہمان کو لے کر گئے اپنے گھر میں، پوچھا اپنی بیوی سے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟
کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے جواب دیا ہماری یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے کھانے کا صرف پیٹ بھرنے کا کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب صحابی رسول رسول کے مہمان کو مہمان نوازی کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ کرتے ہیں کہ مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے، ہماری بچی اور ہم بھوکے سو جائیں گے۔ ایسا کرنا، کھانا رکھنے کے بعد تم چراغ کو بجھا دینا اور مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا اور رسول کا مہمان ہمارے ہاں پیٹ بھر کے جائے گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ صحابی، انصاری صحابی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے ان سے، اے میرے صحابی، اللہ تمہاری مہمان نوازی سے بڑا خوش ہوا ہے، تمہاری اس پلاننگ سے بڑا خوش ہوا ہے، اور قرآن مجید کی آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ گئے لیکن دوسروں کو کھلا دیا، مفاد پرست نہیں بنے، اپنی ضرورت کو ترجیح نہیں دی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے سن 13 ہجری کا، جنگ یرموک کا۔ سن 13 ہجری ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک ہوئی، مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جب جنگ مکمل ہو گئی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب جنگ ہو گئی اور مسلمانوں سے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، بہت سارے صحابہ کرام، میں تلاش کر رہا تھا جو شہید ہوئے ان لوگوں میں اپنے چچیرے بھائی کو تلاش کر رہا تھا، میرا چچیرا بھائی کہاں ہے؟ حذیفہ بن یمان تلاش کر رہے ہیں کہ میرا چچیرا بھائی زندہ ہے یا شہید کر دیا گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ان کے پاس صرف تھوڑے سے چند گھونٹ پانی تھا، پہنچے، پا لیا اپنے چچیزاد بھائی کو زخمی حالت میں پڑا ہوا پا لیا اور پوچھا اپنے چچیزاد بھائی سے، تمہیں پانی پلاؤں؟ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پلانے والے تھے، چند گھونٹ پانی پلانے والے تھے۔ اتنے میں ان کے چچازاد بھائی کو دوسرے ایک آدمی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، جو کرا رہا ہے اور جو زخموں میں لت پت ہے، جس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، وہ آہیں بھر رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان کے چچازاد بھائی نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو پانی پلاؤ۔ حذیفہ بن یمان دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں جن کا نام ہشام بن عاص تھا، ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچتے ہیں کہ ہشام بن عاص دیکھتے ہیں تیسرے آدمی کو جس کی حالت زیادہ خطرناک ہے، جو زخموں میں چور چور ہے اور وہ آہیں بھر رہا ہے۔ ہشام بن عاص نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ حذیفہ بن یمان پانی کے چند گھونٹ لے کر تیسرے شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اتنے میں اس کی جان، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ واپس پانی لے کر ہشام بن عاص کے پاس آتے ہیں، ان کی جان بھی نکل جاتی ہے، اور پھر اخیر میں اپنے چچازاد بھائی کے پاس آتے ہیں، ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے وہ لوگ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں، خاندان، قبیلوں میں جو عداوتیں، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، بھائیوں میں جو بگاڑ ہے اور بنتی نہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ہر آدمی کو اپنے مفاد چاہیے، ہر آدمی خود غرض بنا ہوا ہے، مفاد پرست بنا ہوا ہے، مطلبی بنا ہوا ہے، کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بیماریاں، یہ لڑائیاں اور یہ نفرتیں ہمارے درمیان پیدا ہو گئی، کیونکہ ہم سب سے بڑے خود غرض ہو گئے ہیں، مطلبی ہو گئے ہیں۔ مطلبی انسان یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ دیکھیے آپ میں مثال دیتا ہوں ایک اور چیز۔ دو دوست جا رہے ہیں، کہیں گئے مارکیٹ میں، ایک دوست اپنی خریداری میں لگا ہوا ہے، سب کچھ 2 گھنٹے گھوم لیا مارکیٹ میں، اپنا کام ہو گیا، اب دوسرے سے کہتا ہے چلو اب چلتے ہیں۔ اب دوسرا کیا سوچے گا؟ اپنا کام ہو گیا، دیکھیے اب میرے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہے،
یہ مفاد پرستی ہے، خود پرستی۔ ایسا پھر دوسرا آدمی ایسی مفاد پرستی کو دیکھ کر اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی محبتوں کو نیلام کرنے والی ہے، محبتوں کو گلا گھونٹنے والی ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کو دوسرے کے مزاج اور خود غرض انسان بس اس کے مزاج کو جو اچھا لگ رہا ہے، اس کی طبیعت کو جو اچھا لگ رہا ہے وہی کرتا ہے۔ اپنا مزاج زبردستی دوسرے سامنے والے پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خود غرضی کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ نقصان کتنے ہیں، کتنے نقصان ہیں، کتنے نقصان گنایا جائے۔ سب سے بڑا تو نقصان یہی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں پنپتی ہے، اور اسی طرح سے نقصان یہ بھی ہوتا ہے انسان کو دلی سکون نہیں ہوتا، روحانی سکون نہیں ہوتا۔ مفاد پرست انسان کے پاس کبھی بھی اللہ کا نہ دلی سکون آتا ہے نہ روحانی سکون آتا ہے، وہ ہمیشہ ذہنی ٹینشن اور پریشانیوں میں رہتا ہے۔ علاج یہ ہے میرے بھائیو، علاج یہ ہے کہ انسان اگر خود غرضی کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے پیغام کو اپنے ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ خود غرض انسان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ علاج کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے، اسلام کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ خود غرض لوگ کس طرح سے دنیا سے گئے اور ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، کوئی نعمت کسی کام نہیں آئی۔ خود غرض انسان کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ مفاد پرست انسان کبھی بھی لوگ اس سے محبت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مفاد پرست انسان سے اس کی اولاد، اس کی بیوی بھی محبت نہیں کر سکتی، اس کے بھائی بھی محبت نہیں کر سکتے، دوسرے تو دور کی بات ہے، ایسے آدمی سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا اور وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود غرضی سے بچائے، انا پرستی سے بچائے، مطلب پرستی سے بچائے، سیلفشنس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ضروریات میں کام آنے والا بنائے، دوسروں کی ضروریات کو مقدم کرنے والا بنائے، دوسروں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے والا بنائے، اور دوسروں کے احسان کو یاد رکھنے والا بنائے، احسان فراموشی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی خود غرضی سے بچائے، ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والا بنائے کہ جس میں ان کے تربیت میں خود غرضی کا کوئی پہلو نہ ہو، اور وہ دوسروں کے کام اور دوسروں سے کام آنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے بنے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم۔